اب یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ مومنون ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہی ملتا جلتا سورہ فرقان ہی ہے۔ یہ 11 آیات آپ کا سلیبس کا حصہ ہیں۔ سورہ فرقان میں کیا ہے؟ فرقان فرق کرنا، بڑے اور چھوٹے، اچھا برا، اپنے بیگانے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسا ماحول ہوگا ویسے افراد ہوں گے نا، جیسا دانہ ہوگا زمین پہ ویسی فصل ہوگی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں جو فصل ہے، ہم جو دانے بو رہے ہیں وہ کس قسم کے بو رہے ہیں؟ گندم کا بو رہے ہیں۔ میرا جب میں ماسٹر میں تھا تو علامہ اقبال کی پروڈی پہ وہاں پہ بعض ایسا ہوتا ہے، کچھ نمبرز دیتے تھے اپنے خاص چیلے چماٹوں کو، تو اس وقت ایک تکلیف انسان محسوس کرتا، تو سوچ کے میں نے کہا جب ہم ماسٹر میں تھے، ہاں تھیسس کمپلسری کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی کو نمبر نوازنے تھے تو پہلے سے ہی تھیسس تیار تھا، تو ان کا صرف نام ہٹا کے ان کا نام لکھنا تھا، تو اس لیے وہ جو تھیسس ہے نا وہ کمپلسری کیا۔ اب اگر وہ آپشنل کرتے تو جس کی مرضی وہ تھیسس لے لے، جس کا مرضی وہ پیپر دے دے۔ اب چونکہ پوزیشن دلانی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا یہ کمپلسری، اب کمپلسری کرے تو ایک بہترین قلمکار سے، رائٹر سے تھیسس تیار ہو، ٹھیک ہے، تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت میں نے ایک پیروڈی کی شکل میں، اب تو تھیسس کے سہارے یہ اعزاز برابر ہوگا، ارض بنجر ہی، زمین ہے نا ارض بنجر ہی صحیح، پھر بھی نایاب ثمر ہوگا، بیج گندم کے ڈلے فصل ٹماٹر ہوگا، یعنی کچھ گھوم کے نمبرز کا کچھ عمر ہوگا، امتحان سخت ہے خود کو وفادار رکھو، وقت رخصت ہے سامان سفر ساتھ رکھو۔ تو اس وقت علامہ اقبال کا جو شکوے کے طرز پہ پروڈی میں نے بنائی تھی، تو سیم اسی طریقے سے آپ گندم کا دانہ ڈالتے ہیں زمین سے اور بارگیننگ کر رہے ہیں ٹماٹر کو، اس کی ریٹ، تو وہاں اس زمین سے ٹماٹر نکلیں گے، کیونکہ آپ نے بیج تو گندم کے ڈالے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں ٹماٹر نکلیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، بچوں کے اندر کس قسم کی چیزیں آپ ان کو یعنی تربیت کا حصہ بنا رہے ہیں، تو بعد میں آپ کہہ رہے ہیں یہ بچے جو ہے نا میری قدر کریں، ان کے اندر رشتوں کی عظمت رہے، اپنے اور بیگانے کا خیال رہے۔ کیا آپ نے خیال رکھا؟ آپ نے اپنا گھر سوچے تو وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کا حرم ہے، جس میں باؤنڈریز ہیں، جس میں آپ کی بہن بیٹھ سکتی ہے، آپ کا بھائی بیٹھ سکتا ہے، آپ کا باپ بیٹھ سکتا ہے۔ وہاں آپ نے ایرے گیرے نتھو کھیرے کو لائے جو اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو وہاں پہ بٹھایا جہاں آپ کے باپ کو بیٹھنا چاہیے، وہاں بٹھایا جہاں آپ کے بھائی کو بیٹھنا چاہیے۔ وہاں وہ کیا کرے گا؟ پہلا کام آپ کے حرم کو توڑے گا، بد نظر ہوگا، آپ کی عزت کو پامال کرے گا۔ پھر آپ بعد میں کہیں گے سکون دے، کہاں سے سکون؟ سکون کے لیے جو طرح طرح کے نشے کی چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں وہ آپ استعمال کریں گے، کیونکہ عزت سے بھی گئے، حرم سے بھی گئے، تو پھر آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ تو سکون کے لیے جو گھر ہمارے ہاں دیکھو اس کی طرز کیسے بنائی گئی، پہلے بھی میں نے بتایا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ گھر جو بناتے ہیں، ایک گھر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک الماری سی بناتے ہیں، اسی الماری کے اس سائڈ پہ خواتین بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سامنے کا جو حصہ ہے اس میں آپ کے اپنے جس سے خونی رشتہ ہے وہ بیٹھتے تھے، بچے بڑے جو بھی ہے، جو گھر کے افراد اس میں بیٹھتے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ مرد بیٹھتے تھے، دروازے سے پہلی نظر مردوں پہ پڑتی تھی، اور وہیں سے جو جن سے رشتہ نہیں ہوتا تھا وہ شوم کہتے ہیں نا، جو شنا میں، اس جگہ سے وہ بات کرتا تھا اور چلا جاتا تھا اپنا کام۔ خواتین سے دیکھو نا، اپنے اسلاف نے جو حدود بنائے تھے اس میں کیا تھی؟ عظمت تھی،
احترام تھا، عزت تھی، وہ بات کرتا تھا، مزدور ہو جو بھی ہو وہ بات کرتا تھا، وہیں سے چلا جاتا تھا۔ اور یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک الماری ٹائپ کی بنائی جاتی تھی، اس کے اندر دائرے برتن ہوتے تھے، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہوں، اور اسی سائڈ پہ خواتین بیٹھتی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو ختم کیا۔ ٹھیک، وہاں جو بزرگ ہوتا تھا وہ بزرگ کی گرفت ہوتی تھی۔ گرفت سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام مردوں پہ ان کی نظر، جو بزرگ خاتون ہوتی تھی اس کی نظر تمام بچیوں پہ، یعنی آج کی زبان میں CCTV کیمرہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے خاندان میں عظمت رہتی تھی۔ آج بھی اگر خاندان کے افراد اپنی عظمت کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے، جن سے ملنا ہے جن سے نہیں ملنا ہے، وہ SOPs تیار رکھے تو اس گھر میں عظمت رہے گی۔ اگر اس کا خیال نہ رکھیں، آپ گھر میں جو ہے یہ جو گرو کہتے ہیں نا، کانٹے لگائے، جب تک وہ چھوٹے ہیں آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، جو ہی بڑے ہوں گے تکلیف ادھر سے چکیں گے ادھر سے، آپ جو ہے اچھلتے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کانٹے اگائے ہیں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں کانٹے اگائے ہیں، تو ان کانٹوں کا کام کیا ہے؟ چبھنا ہے نا، تکلیف دینا ہے۔ تو ہر وقت تکلیف آپ کو ملتی رہے گی، اور آپ کہیں گے اللہ ان سے جان چھڑا، کیسے چھڑے گی؟ آپ نے جتنا بویا ہے اس کا آپ پھل کھا رہے ہیں۔ جس وقت آپ بوتے وقت احساس کرتے، خیال رکھتے، ان آیات میں بنیادی طور پہ یہ سمجھایا گیا ہے۔ صفات انسان کے اندر ہو تو سکون ہے، صفات نہیں ہے تو وہ کانٹے کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو سورہ فرقان ہے، فرق کرنا، یہ فرق کرنے کا سلیقہ، طریقہ، عادت کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ۔ اگر وہ نہیں سکھائیں گے تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ سورہ فرقان بنیادی طور پہ فرق کرنا کن چیزوں پہ؟ جو خدا نے جائز، جو ہمارے لیے پرمیشن دی ہے، ان کا خیال رکھنا، وہ بنیادی طور پہ اس سورے میں سمجھایا گیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خدا کے بندے، اب آپ یہ دیکھیں، میرا بندہ، میرا بندہ کب کہتا ہے؟ مثلا آپ گھر میں دیکھیں، ماں کیا کہتی ہے؟ میری بیٹی۔ کیا دوسرے وہ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ لیکن وہ بیٹی کیا کرتی ہے؟ ماں یوں ہی باہر سے آتی ہے، امی آپ تھک گئی ہیں، لو چائے آپ کو دو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے چھوٹے موٹے کام خیال رکھنا۔ وہ کی دوسری بھی بیٹیاں، لیکن ماں کیا کہتی؟ میری بیٹی۔ یہ میرا جو ہے نا، یہ مان کا نام ہے، محبت کی انتہا کا نام ہے، قربت کا نام ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب خدا کے بندے ہیں نا، لیکن خدا کیا کہتا؟ میرا بندہ۔ جس طریقے سے باپ کہتا میرا بیٹا، سب بھائی ہوتے ہیں لیکن ایک کی طرف جھکاؤ ہے۔ کیوں ہے جھکاؤ؟ عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ جو اطمینان ماں جو ہی چہرے پہ، باپ کے چہرے پہ خوشی ہے نا، وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں یا ماں باپ سلامت نہیں، ان سے پوچھو ماں باپ کا یعنی احساس کتنا خطرناک احساس ہے۔ اگر ان سے کہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے آپ دے دو، آپ کو آپ کے ماں باپ دے دیں گے، تو وہ تیار ہوں گے، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور ان بد نصیب اولاد کو دیکھو جو ماں باپ ہیں ان کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ ہے احساس کا نام۔ ماں ایک احساس ہے، باپ ایک احساس ہے۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ۔ کتنی مان ہے، کتنا مطلب خدا جو ہے اس کے یعنی جیسے کہ ماں کہتی نا میری بیٹی، آپ سامنے سے ماں کو ایسا کوئی جملہ کہیں جو اس کا دل کرچی کرچی ہو جائے۔ کیا کوئی پتھر تو نہیں مارتے نا؟ ایک جملہ یا ایک ایسی ادا، ایسی حرکت کرتے ہیں جو ماں کو تکلیف پہنچے تو کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، بعض دفعہ روتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے خدا کہتا ہے میرا بندہ۔ اب اس مان کو آپ سمجھو تو آپ بے سکون رہیں گے۔
اور وہ مان کیا ہے؟ وعباد الرحمن، کہتا ہے میرا بندہ وہ ہے جو زمین پر چلتا ہے، نرم چال چلتا ہے۔ نرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یوں چلنا شروع لوگ کہیں گے کوئی مریض ہے، نرم سے مراد یہ نہیں، نرم سے مراد یعنی انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ تعلق میں نرمی ہو، لہجے میں نرمی ہو، اور جب وہ بات کرے تو دوسرے جو ہے انسپائر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے خصوصاً آپ بیٹیوں کے لیے آپ کا نرمی سے بات کرنا آپ کے لیے آزاد ہے۔ آپ سختی سے بات کریں گے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ہاں رشتوں میں آپ نرمی سے بات کریں، ماں باپ بہن بھائی جو رشتے ہیں، اور جو رشتے نہیں ہیں ان سے نرمی سے بات کریں گے تو وہ شکاری کی طرح تمہارے لیے جال بنے گا، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے؟ جیسے کہ شکاری نہیں کیا کرتا ہے؟ دانا پھینکتا ہے، مقصد دانا کھلانا نہیں ہوتا ہے، مقصد ان کو پکڑنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خدا یعنی یہاں پہ کہہ رہا ہے تو خدا کے ساتھ رشتے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مرد اور خاتون دونوں شامل ہیں۔ تو جب خدا کہتا ہے نا میرا بندہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مان رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ خدا جب میرا کہتا ہے تو اس میرا لفظ کی مان رکھنا چاہیے۔ وہ مان کیا ہے؟ جب وہ چلتے ہیں نرم چال چلتے ہیں۔ تو یہ عام مثلا ہم جاتے ہیں، بعض لوگ نہ لینا دینا کچھ بھی، جب ان کو دیکھتے خام خواہ غصہ آتا ہے، اکڑ کے چلتے ہیں نا، جیسے کہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یا کوئی کپڑا پہنا یا کوئی چیز گاڑی ہے تو وہ اس طریقے سے شو آف کریں گے جیسے کہ یعنی یہ ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بھائی کپڑا پہن لیں، آپ پہن لیں، اور مکان ہے آپ کا ہے، گاڑی ہے آپ کا ہے، تو خواہ مخواہ وہ لوگ جو ان سے متاثر کیوں ہو جائیں؟ بھائی بیوقوف لوگ ہیں نا، ہماری بلا سے، کھاؤ تم کھاؤ، پہنو تم پہنو۔ اب بعض جو ہے نا ان کے سامنے یعنی بیوی بھی بن جاتے ہیں، بھائی آپ کا ایک وقار ہے، آپ کی ایک عزت ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے، سو بات آپ کی بلا سے۔ اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جس کے پس پردہ خدا کی ذات ہے، تو وہ کسی سے انسپائر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ اپنے اعمال سے کانشیس رہتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کہیں پہ بھی جاؤ آپ آزما لو آج سے، 100 ورڈ کوئی بھی ہو آپ کی بلا سے، آپ سامنے جا کے پورے پروقار انداز میں بات کرو، باعظمت طریقے سے۔ اگر وہ 1 کروڑ کا کوئی کپڑا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 100 روپے کا ہے تو آپ کا نا، اس کا وہ جو کروڑوں پہ ہے اس پہ انہیں یقین نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بیچ میں ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک بندے کے یہاں کفن دینے کی بات ہوئی، تو بہت زیادہ سرمایہ ان کے پاس، لوگ مثال دے رہے، کہا کہ بھائی کہیں کہ میں کفن نہیں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔